اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی کسی کو زیادہ رزق عطا فرمایا ہے، کسی کو کم رزق عطا فرمایا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، سو جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے رزق کو پہنچانے والے نہیں ہیں، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں تک، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس طرح کہ وہ سب رزق میں برابر ہو جائیں۔ أَفَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ کی نعمت کے وہ منکر ہیں؟ رزق کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رزق عطا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور رزق تقسیم کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا، کسی کو زیادہ رزق عطا فرمایا، کسی کو کم۔ کچھ لوگ متوسط درجے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ عطا فرمایا ہوتا ہے، ان کو عزت بھی دی ہوتی ہے، ان کے خدمتگار ہوتے ہیں، وہ خود اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں اور اپنے غلاموں اور خدمتگاروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خادم اور غلام بنا دیا، یعنی دوسروں پر تو کیا خرچ کرنا کہ خود وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متوسط الحال بنایا ہے، یعنی درمیانے درجے کے، یعنی اتنے غنی اور مالدار تو نہیں ہوتے کہ دوسروں پر خرچ کر سکیں، البتہ یہ ہے کہ وہ بالکل فقیر اور محتاج بھی نہیں ہوتے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر سکیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنی مخلوق میں، انسانوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ تو یہ ایک تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ تاکہ جو لوگ زیادہ مال والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو کم مال والے ہیں وہ اس پر صبر کریں، یعنی دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ زیادہ مال والے شکر ادا کریں اور تکبر نہ کریں، اور جو کم مال والے ہیں وہ صبر کریں اور حرام کی طرف نہ جائیں، اللہ تعالیٰ پر گلہ شکوہ نہ کریں۔ پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو، یعنی یہ نہیں ہے کہ خود ہی رزق پر اور مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، بلکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اسی طرح صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے، پھر نفلی صدقات کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے وہ اس مال کو خرچ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مال والا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا، اور بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے وہ تکبر کرتا ہے اپنے مال پر اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو پھر یہی مال اللہ تعالیٰ اس کے لیے وبال بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو زیادہ رزق عطا کیا گیا ہے وہ بھی اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں دینا چاہتے کہ وہ دونوں رزق میں برابر ہو جائے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، جب یہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والے ہیں، مال و دولت عطا کرنے والے ہیں، تو پھر یہ کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں بت نے مجھے مال دیا، فلاں بت نے مجھے مال دیا، جبکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے من انفسکم ازواجا،
تمہیں بیویاں دیں، عورتیں دیں، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری بیویوں سے بیٹے عطا فرمائے، وحفدتاً اور پوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ایک نظام بھی قائم کیا کہ انہی میں سے، یعنی انہی کے جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویاں بنائیں، پھر ان سے بیٹے اور پھر پوتے، اور اس طرح آگے نسل چلتی رہی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزیں کھانے کے لیے دیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، پھر بھی کیا تم من گڑت اور باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے فضل اور نعمت کا تم انکار کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ یعنی مشرکین عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی، ما لا یملک لہم رزقاً، جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہے رزق کے، من السماوات والارض، آسمان اور زمین سے، شیئاً کچھ بھی، یعنی زمین و آسمان سے کچھ بھی وہ رزق ان کو عطا نہیں کر سکتے، ولا یستطیعون، اور نہ قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، یعنی دنیا کے بادشاہوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح نظام چلا رہے ہیں جس طرح دنیا کے بادشاہ چلاتے ہیں، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال آقا اور غلام کی، یعنی جس طرح دنیا میں ایک شخص کسی کا غلام ہوتا ہے اور دوسرا آقا ہے، تو آقا اور غلام دونوں انسان ہیں، لیکن پھر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہیں وہ مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک عقل مند شخص ہے، دانائی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو بالکل نکما اور بیکار ہے، نہ اپنے لیے کوئی فائدہ کر سکتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے، عبدا مملوکا، ایک غلام بندے کی، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ، اور ایک وہ شخص کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، بہترین رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور اس رزق میں سے وہ خرچ کرتا ہے اعلانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب ایک ہی قسم کے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو قدرت دی اور دوسرے کو قدرت نہیں دی بلکہ غلام بنا دیا، تو دونوں انسان ہونے کے باوجود، اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دینے والی ذات ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے، قادر مطلق ہے، خالق ہے، وہ مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مثال دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی کام پر قادر نہیں ہے، وہو کل علی مولاہ، بلکہ وہ اپنے آقا پر، اپنے مولا پر بوجھ ہے، کل کہتے ہیں بوجھ کو، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، وہ جس طرف اس کو بھیجے تو وہ کوئی خیر اور بلائی لے کر نہیں آتا، یعنی کوئی بھی اس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ اور وہ برابر ہیں کہ ومن یأمر بالعدل، جو شخص عدل کے ساتھ، جو انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، انصاف والا ہے، عدل والا ہے، اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، تو کیا وہ بیکار اور یہ عقل مند شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ شخص جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ سیدھے راہ پر ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو عقل دی ہے، عقل مند بنایا ہے،
وہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا جو کسی کام کا نہیں ہے، نہ اپنی ذات کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی اور کو، اور الٹا وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو جب یہ دونوں انسان اور اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق میں سے کوئی خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور من گڑت باتیں ہیں۔ قیامت کے دن انہوں نے ان کا حساب دینا ہوگا۔